السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گے، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد۔ آج ہمارا چوتھا ٹاپک ہے حقوق العباد کا، اور اس ٹاپک میں ہم بیان کریں گے بیوی کی حقوق۔ ناظرین، ہجرت کی بات کا زمانہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بستر سے آہستہ سے اٹھتے ہیں، چادر آہستہ سے اٹھاتے ہیں اور چپکے سے قبرستان بقیع میں مومنوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے تشریف لے جاتی ہے۔ ام المؤمنین آپ کی بیان کے لیے آہستہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آہستگی کا اہتمام صرف اور صرف اس لیے کہ سوئے ہوئے زوجہ کی راحت میں بلا ضرورت خلل نہ پڑے۔ اس معیار کی حسن سلوک والے کو ہی حق پہنچاتا تھا کہ اعلان فرما دے، تمہارے بہترین لوگ وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہے۔ ترمذی۔ یہ نہیں کہ گھر سے باہر دوستوں میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ گھر کے اندر صبر و تحمیل کا ثبوت کون دیتا ہے، نرمی سے کون پیش آتا ہے۔ سسرال جیل خانہ اور بیوی باندھی نہیں۔ ارشاد ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورۃ النساء۔ حکم کسی خاص حالات کا نہیں، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی، اوہ حسن و جمال ہو تو اور ظاہری حسن و جمال سے محروم ہو تو بھی، ڈیروں مال لے کر آئے جب بھی اور خالی ہاتھ آئے جب بھی، عزت رکھتے ہیں، شوہر کی آمدنی پر حق رکھتی ہے، حیثیت و مرتبہ رکھتی ہے۔ ارشاد ہے، جیسی مرد کے حقوق عورت کی ذمہ ہے، ویسی ہی عورت کی مرد کی ذمہ ہے۔ البقرہ۔ تمہیں اگر مال و دولت کی طلب ہے تو وہ بھی اس کی حاجت مند ہے، تم اگر اپنی راحت کی بھوکے ہو تو اسی بھی تکن لاحق ہوتے ہیں، تمہیں اگر غصہ آتا ہے تو وہ بھی بے حس پیدا نہیں کیے گئے ہیں، تم اگر اپنی عزت کی طلب میں ہو تو اسی بھی اپنی توہین سے خوشی نہیں ہوتی، تم اگر حکومت چاہتے ہو تو وہ بھی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ ارشاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جوڑی بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ الروم۔ یعنی رشتہ آقا و بندی کا نہیں بلکہ الفت و محبت کا ہے۔ اصل مقصود زندگیوں کو محبت و اخلاص سے شیرین بنا دینا ہے، لیکن جہاں ایسی صورتحال نہ ہو، ارشاد ہے، اور دیکھو بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کیا کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بے ضابط اور بے قابو نہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ النساء۔ شوہر کی قومیت بجا مگر وہ یہ حق کیسے استعمال کرے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نصیحت قبول کرو، عورتوں کے معاملے میں نرمی کرو، دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ مسلم۔ شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں اچھی سے اچھا کھلائے اور اچھی سے اچھا پہنائے۔ ابن ماجہ۔ باہمی محبت ہو یا نفرت، حدود الہی کی پابندی کا اہتمام لازمی ہے۔ خدا نخواستہ علیحدگی تک نوبت پہنچ جائے تب بھی حکم ہے کہ غصہ اور نفرت کی جوش میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود نہ بولو۔ سورۃ طلاق کی پہلی آیات میں فرمایا، اور جو اللہ کی حدود سے تجاویز کرے گی تو انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا۔ حق مہر اصل میں اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی تمام معاشی ذمہ داریاں اٹھائے گا، یہ اپنی حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق یہ ڈیروں مال بھی ہو سکتا ہے، یہ عورت کا حق ہے اور اس کو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے۔
ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کی حقوق تو بہت زیادہ ہے. اگر ہم بیان کریں گے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی. آج کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں استطاعت دے کہ ہم یہ حقوق پوری طرح پورا کر سکیں. تو ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بیوی کے حقوق جان سکے. شکریہ.